السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز مجلس اراکین شورا کے غیور علماء مشائخ الزام اور پاکستان ٹیم ٹاپ لیڈرشپ، سب سے پہلے آداب۔ معذرت کے ساتھ میں مصروف عمل تھا اسلام آباد پنڈی کے ٹرپ میں، میری ہائی پروفائل لوگوں سے میٹنگز بھی تھی اور میرے اپنی ذاتی نجی تعلقات کے حوالے سے بھی ایمبیسیز میں پروگرام بھی تھے، اور ساتھ ساتھ میں اپنی ایک بہترین جاب کے لیے بھی کوشاں عمل تھا۔ تو الحمدللہ میرے مخلص دوستوں نے، میرے مخلص معزز کور کمانڈر صاحب نے میری بڑی حوصلہ افزائی کی، دلجوئی کی، میں ان کا مشکور ہوں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو میری ضیافت کا جو اہتمام تھا، رہنے کا، تمام چیزوں کا، وہ علامہ صاحب اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے۔ اچھا، یہاں پر محترم قبلہ سی او صاحب نے بات فرمائی کہ مجلس شورا اگر چاہے تو ہلا کے رکھ دے۔ دیکھیں، ہم نہ کوئی معاذ اللہ کوئی علادین کے چراغ ہیں، نہیں کوئی اللہ کی طاقت ہے ہمارے پاس۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، رحمان کے بندے ہیں، جس طرح جیسے فائز صاحب نے فرمایا، رحمان کے بندے ہمیشہ عاجز اور انکساری ہوتے ہیں۔ تو ہم نے ہمیشہ انکساری عاجزی سے کام لیا ہے۔ ہم نے کبھی بھی نہ جھوٹ کا سہارا لیا ہے، اور نہ ہم جھوٹ بولتے ہیں، نہ اس پہ یقین کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ نہیں ٹرکی کی بتی کے پیچھے لگایا، نہیں اس پر یقین کرتے ہیں۔ جو بات سچ ہے، حق ہے، اسی پہ بات کرتے ہیں۔ تو جس موصوف نے دبئی سے بیٹھ کے یا پاکستان میں بیٹھ کے جو ہے 1.5 سال یا 2.25 سال ٹرکی کی بتی چولہے لگایا تھا، ٹھیک ہے، تو وہ اس کا عمل تھا۔ چونکہ ظاہر ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو جس طرح کی فطرت کا انسان ہوتا ہے نا، تو وہ اسی فطرت کے تحت اپنی زبان استعمال کرتا ہے، اسی فطرت کے تحت اس کے انداز ہوتے ہیں، اسی فطرت کے تحت وہ کمنٹمنٹ کرتا ہے۔ تو کہنے کا بس یہ ہے کہ اللہ کا فضل کرم ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم خوف خدا رکھنے والے لوگ ہیں۔ ڈنکی کے چوٹ پر حق بات سچ کرتے ہیں، ڈنکی کے چوٹ پر نہ مخالفت کرتے ہیں، ڈنکی کے چوٹ پر نہ حمایت کرتے ہیں۔ تو جب ہم نے دیکھا کہ ان 6 لاکھ خاندان کے ساتھ ظلم ستم کی انتہا ہو رہی تھی، جھوٹ پہ جھوٹ، کہانی پہ کہانیاں، مسٹر کین کی کہانیاں، رام ماتا کی کہانیاں، ٹھیک ہے نا، مطلب کہ کہتے ہیں کہ جھوٹ کا کوئی پاؤں نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھیں، جھوٹ بار بار بولا جاتا ہے، 1000 بار بولیں تب بھی وہ جھوٹ ہوتا ہے۔ سچ صرف ایک ٹائم بولا جاتا ہے، وہ سچ ہوتا ہے، اس کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو بات وہی آتی ہے کہ ہم رحمان کے بندے ہیں، ہم عاجز بندے ہیں، انکسار بندے ہیں، لیکن یاد رکھیں جب آپ فقیروں کو، درویشوں کو جب چھیڑتے ہیں نا، تو عرش بھی ہل جاتی ہے، پھر عرش کی طرف سے مدد آتی ہے۔ تو قصہ مقصد یہ ہے کہ محترم سی او صاحب، انہی لوگوں نے، یہی وہ آسین کے سام تھے جو میں نے آپ کو نشاندہی کرائی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا لاہور گروپ میں اندر میں ڈنکی کے چوٹ پہ بولتا تھا، چلاتا تھا، پھر میری نہیں سنی تھی تو میں پھر پبلک میں آیا۔ یہی وہ ذمہ دار تھے، یہی وہ ذمہ دار ہیں جنہوں نے اربوں روپے میں لوٹے اور آج جا کے دبئی میں عیشیں کر رہے ہیں۔ میں ڈنکی کے چوٹ پہ بات کرتا ہوں۔ اب بات صرف یہ ہے، مجلس شورا اس نتیجے پر پہنچی ہے، مجلس شورا اون کرتی ہے کہ بھائی ہم صرف اور صرف جب اکاؤنٹ کھولیں گے، جب انشاءاللہ کیس ختم ہوگا، ڈسپوز ہوگا، انشاءاللہ ختم ہوگا، اکاؤنٹس کھولیں گے، تو لوگوں کے دہلیز میں باقاعدہ یہ مجلس شورا کے علامہ صاحب اور یہ ٹاپ لیڈرشپ لوگوں کے دہلیز پہ باقاعدہ جا کر جن کی جو امانتیں ہیں اس کو جا کے ہم پہنچائیں گے۔ یہ ہمارا فرض ہے، یہی ہم نے بیڑا اٹھایا ہے۔ ہمارا اور کوئی نہ سروکار ہے، نہ ہی کوئی ہمارا کوئی ایجنڈا ہے، نہ ہم کوئی نہ کمپنی کھولنے کے حق میں ہیں، نہ ہی ہم سوچ بھی سکتے ہیں۔ جب تک آئین پاکستان، ریاست پاکستان میں ایمرین کمپنی، کراؤڈ فنڈنگ، کرپٹو کرنسی، اس طرح کی چیزوں پہ جب تک قانون نہیں بنے گا، ہم کچھ بھی نہیں کریں گے۔ اور ہاں، ہم تب کچھ کریں گے جب اکاؤنٹس کھولیں گے، پیسے جس کو ملیں گے۔ پھر سی او صاحب اگر پاکستان میں رہے تو ان کی مشاورت سے ہم گولڈ کا، اسکریپ کا، ریل کاروبار کریں گے، اور پراپرٹی کا، جس طرح مرگ یاد کرتا ہے۔ ہم کوئی چکروں میں نہیں پڑیں گے، کوئی فراڈ میں نہیں پڑیں گے، کوئی دھوکے میں نہیں پڑیں گے، نہ کسی کو دھوکہ نہ دینا چاہتے ہیں، نہ دھوکے میں رکھتے ہیں۔ صاف بات کرتے ہیں، جس طرح ہمیں قرآن میں حکم آیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ایمان والو ڈرو اس وقت سے
اور ڈرو مجھ سے، قولو، جب بات کرو تو سیدھی سچ بات کرو۔ اور دوسری بات آ رہی تھی کہ بھئی علماء جو ہے ایک شرابی کبابی کبھی کیوں حمایت کر رہے ہیں؟ ہم نے کب کہا ہے کہ بھئی اس طرح ہم کر رہے ہیں؟ نہیں، ہر انسان کا ذاتی فعل ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ آپ دیکھیں نا کہ کیا پتا کہ وہ راتوں کو اٹھ کر اللہ کو راضی کرتا ہو؟ کیا آپ نے کسی کا سینہ چیر کر دکھایا؟ ہم کون ہوتے ہیں فتوا دینے والے؟ بھائی میں ہوں تو میرا ذاتی فعل ہے، علامہ صاحب ہے تو اس کا ذاتی فعل ہے، سیف محمد نادری ہے تو اس کا ذاتی فعل ہے، شہزاد صاحب ہے تو اس کا ذاتی فعل ہے، لیکن ہم ان سے درخواست کر سکتے ہیں، ان کو سمجھا سکتے ہیں کہ بھئی خدا کا خوف کریں، اس طرح کی چیزیں نہیں کریں۔ باقی وہ جو کرتا ہے تو اس کا ذاتی معاملہ ہے، تو اس کا کاؤنٹر ہو گیا۔ باقی کوئی لال لپے میں نہیں رہے، کوئی بھی شخص یہ نہیں سوچے کہ ہم کسی ایجنڈے پہ کسی کمپنی پہ کام کریں گے، نہیں، ہم آپ لوگوں کے پیسوں کو پہلے بھی بچائے اور اب بھی بچانا چاہتے ہیں۔ میں لکھ کے دیتا ہوں جب تک پاکستان قانون نہیں بنتا، آپ کے سارے یہ جو مگرمچھ ہے نا، کوئی بھی ہو، یہ سب مگرمچھ پیسے کھا کر ہڑپ کر کے ون مین شو ہے۔ یہ پھر بہانہ کیا بنائیں گے پتہ ہے؟ ابھی تو بس ہمیں نوٹسز آ گئے، اداروں نے ہمارے بینکس بند کر دیے، لہٰذا مجبور ہیں، تو اربوں روپے وہی اسی طرح جس طرح جو اب ہم ذلیل و خوار دلدل میں پھنسے ہیں۔ میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں، چاہے لسانی کیوں نہ ہو، چاہے آل پاکستان کیوں نہ ہو، چاہے اس طرح کی جو نا جو ڈائمنڈ کمپنی پے ڈائمنڈ کیوں نہیں ہو، جو بھی آ رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ سب کا طریقہ واردات یہی ہوگا اینڈ پہ جا کر کہ آپ کو یہی بولیں گے۔ میں محترم نادری صاحب کی میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں، میں اس کی بہت عزت کرتا ہوں، لیکن اصول جہاں آئے گا میں اس کی مخالفت کروں گا، میں ڈنکے کے چوٹ بولوں گا۔ محترم نادری صاحب کاش کے ان 6 لاکھ خاندان کا پہلے سوچتے۔ جب ایک قانون نہیں ہے، جب ایک چیز ہے ہی نہیں، تو آپ غیر قانونی کام کیسے کر سکتے ہیں پاکستان کے اندر یار؟ نہ ریاست پاکستان کرنے دے گی، نہ شریع ہمیں کہتا ہے کہ غیر قانونی کرو۔ ہاں ٹھیک ہے، یہی نادری صاحب اگر جا کے کینیڈا شہری ہوتے یا کینیڈا میں جا کے مقیم ہو جاتے، وہاں سے کھولتے، تو کوئی حل نہیں تھا، چونکہ وہاں کے قانون اس پر اپلائی ہوتے۔ آپ چیزوں کو سمجھتے کیوں نہیں ہے بھائی؟ تو جو بھی کرے گا اس کی میں ڈنکی کے چوٹ پر میں ڈینائی کر رہا ہوں سی او صاحب کی طرف سے۔ سی او صاحب نہ کوئی کمپنی ابھی کریں گے جب تک ان پر کیس کا مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ چیزوں کو پلیز گڑبڑ نہیں کریں، کلیئر موقف ہے ہمارا، ہم صرف خدمت کرنے آئے ہیں اور لوگوں کو حقوق دلوانے آئے ہیں، وہ دلوا کے رہیں گے، اتنے الحمدللہ تعلقات ہیں ہمارے، لیکن کوئی 2 نمبر کام نہیں کریں گے، کسی کو ٹرک کی بتی کے پیچھے نہیں لگائیں گے، کسی کو فضول لال لپے نہیں دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو پلیز اس چیز کو واضح کر دیں۔ باقی سی او صاحب سے بھی المزید شورا درخواست کریے، خدا را توبہ طائب ہو جائیں۔ جو بھی آپ نے یہ ویڈیو جو بھی آپ نے یہ بنائی تھی، جو بھی تھا آپ کا ماضی تھا، جیسے بھی تھا، اگر آپ نے آئندہ کوئی ویڈیو بنائی، محترم سی او صاحب سن لیں، میں شورا کے حیثیت سے میں ایز اے اسپوک پرسن، میڈیا ایڈوائزر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آئندہ آپ کی کوئی بھی ایسی چیز آئی تو میں اور علامہ صاحب پورا مجلس شورا بریت کا اعلان کرے گا، اور ہم اعلان جس طرح آپ کا ابھی ہم نے ساتھ دیا ہے نا 6 لاکھ خاندان میں، جیسے اسی طرح پھر ہم آپ کے مخالف ہو گئے، پھر آپ کے جنم پھر ہم ڈنکی کے چوٹ پر پھر ہم اس طرح کریں گے جس طرح پھر ہمیں کرنا آتا ہے۔ پلیز سن لیں، آپ ہمارے سب برابر ہیں، 6 لاکھ خاندان برابر ہیں، سی او صاحب برابر ہیں، جو صحیح چلے گا ہم اس کے ساتھ چلیں گے، جو غلط کرے گا ہم اس کو غلط بولیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم عالم ہو کر، اسکالر ہو کر جو نا مطلب کہ وہ کریں کہ بس خوشامد کریں اور لال لپوں میں آئیں گے، نہیں، ہم واضح بول رہے ہیں، کوئی بھی ہوگا جو بھی غلط کرے گا ہم اس کو غلط بولیں گے، اس کو کیفے کردار تک چوراہے پہ لٹکائیں گے، باقاعدہ اداروں سے اس کو لٹوائیں گے۔ کوئی بھی ہو جو صحیح کرے گا اس کے ہم ہاتھ بھی چومیں گے، اس کے پاؤں بھی چومیں گے۔ ان 6 لاکھ خاندان کے لیے جو بھی بہتر کرے گا ہم اس کو ہم سروں کا تاج بنائیں گے، جو غلط کرے گا اس کو میں اور علامہ صاحب لٹکائیں گے، ہر ادارے تک، ہر فورن تک جائیں گے۔ میں آپ کو بتا دوں ابھی صرف ہم تھوڑے مسائل ایسے چل رہے ہیں، ظاہر پاکستان میں ہائی پروفائل کی جو نا تعیناتی کا مسئلہ ہے، دیگر چیزیں ہیں، لیکن ہم اگر جو بھی کرے گا نا ان 6 لاکھ خاندان کے ساتھ، ان کا حشر وہ کریں گے کہ رہتی دنیا تک ہی یاد کریں گے۔ پھر ہم اپنا میڈیا کا پاور بھی استعمال کریں گے، اپنے تعلقات بھی، اپنا علم بھی، اپنی ہر چیز
تو پلیز پازیٹیو رہیں، آپ کو جو بتایا گیا ہے اس پہ چلیں پلیز، انشاءاللہ سب بہتر ہوگا۔ ہم راتوں کو اٹھ کر دعائیں کر رہے ہیں آپ کے حق کے لیے، اکاؤنٹس کھل جائیں، اور ٹھیک ہے پیسے سی او صاحب نے دینے ہیں، اور اس کے لیے بھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں رکھے، پاکستان میں یہ صحیح رہے، ٹھیک ہے نا۔ قتل کی ان کو دھمکیاں آ رہی ہیں، اس لیے کسی سے مل نہیں رہے، یہ بھی تو انسان ہے نا بھائی۔ تو اس لیے آپ لوگ پازیٹیو ہو جائیں، متحد ہو جائیں، اور ایک تہیہ کر لیں کہ کسی کمپنی کے جھانسے مت آئیں۔ لٹیں گے، میں بتا دوں، لٹیں گے لٹیں گے لٹیں گے لٹیں گے لٹیں گے، جو بھی ابھی 100 روپے بچے نا وہ بھی لٹ جائیں گے آپ کے، لاکھوں روپے آپ کے بفر میں گئے نا، کروڑوں میں اسٹک ہے نا، وہ پیسے اس طرح کہیں جائیں گے نہیں، پاکستان کے اداروں کے پاس محفوظ ہیں۔ لیکن اگر آپ نے کہیں پر بھی ایسی چیز کی، لٹے جائیں گے لٹے جائیں گے لٹے جائیں گے، میں آپ کو بتا دوں، میں آپ کو 100 بار، پھر مجھے آپ معیار مت دیجیے گا، لیکن معذرت کے ساتھ وہ کہتے ہیں نا کہ جھوٹ اتنا بولا اتنا بولا اتنا بولا سچ لگنے، تو اس موصوف نے دبئی میں سے بیٹھ کے یا پاکستان میں بیٹھ کے جھوٹ اتنا بولا کہ وہ سچ لگنے لگا۔ تو معذرت کے ساتھ مجھ سے یہ توقع یا مجلس شورا کے علماء سے یہ توقع مت کیجیے گا۔ ہم الحمدللہ اپنی حلال کی 2 روٹیاں کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، نہ ہمیں یوٹیوب چینل کا شوق ہے، نہ ہم مفتے کے ڈالے چاہیے ہمیں، اور نہیں جو ہے نا ہم اس کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ ہمارے اپنے ذاتی کروڑوں پہ لگے ہوئے بھائی، اس کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور آپ 6 لاکھ خاندان کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور کوئی ایجنڈا نہیں ہے، نہ کوئی نئی کمپنی، نہ کوئی MLM، نہ بکواس، نہ خرافات، نہ لغویات، صاف و سیدھی کلیئر۔ یہ کو سمجھ میں آتی ہے تو آئے، نہیں تو جا کے جو ہے نا جا کے اچار بیچے، ٹھیک ہے، جا کے، یہی میں بول سکتا ہوں بس۔ اس اپنے پن کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیں گے، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں گے، اپنے اون ممبرس کا بہت خیال رکھیں گے جو اس وقت آپ کو ان کو ضرورت ہے، جو اس وقت تکلیف ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، بفور USA زندہ باد۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔